حضرت مولانا اعزز صاحب کے تمام بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اشک فرقت آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں۔ فیس بک پر ہیں تو پیج کو فالو کر لیں۔ علم کو جو اہمیت دی ہے دنیا کے کسی مذہب نے اتنی اہمیت نہیں دی۔ اسی وجہ سے سب سے پہلی وحی میں پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا تذکرہ موجود ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے اور آسان کروں، جس دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، آپ کے سر پر تاج نبوت سجایا گیا، جبرائیل امین اللہ کا پیغام اور اللہ کی وحی لے کر جب پہلی مرتبہ حضور کے پاس آئے تو وہ کیا پیغام لے کر آئے؟ سارے مسلمان تقریباً جانتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، یہ آیت اتر رہی۔ اور ان میں پیغام کیا آ رہا ہے؟ پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے کا، لکھنے کا، یہ پیغام آ رہا ہے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ آج پہلی مرتبہ جبرائیل امین کی ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور کے درمیان تقریباً 500 سال کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے۔ آج پہلی مرتبہ زمین کا آسمان سے رابطہ ہو رہا ہے۔ اس پہلی ملاقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آنا چاہیے تھا، یہ ذرا ہم سوچیں، غور کریں تو کم از کم میرے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ پہلے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آنا چاہیے تھا وہ یہ ہوتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ مجھے اللہ کا رسول بنا دیا۔ آج تک آپ محمد بن عبداللہ ہیں، ابھی تک آپ رسول نہیں ہیں، ابھی تک آپ نبی نہیں ہیں، آج پہلی مرتبہ رسول بنائے گئے۔ تو یہ اعلان آنا چاہیے کہ کہہ دو امت سے، لوگوں کو خبردار کر دو کہ مجھے رسول بنا دیا گیا۔ اور قرآن میں یہ پیغام ہے، قرآن میں یہ اعلان کروایا گیا ہے، لیکن دیر سے کروایا گیا، پہلے دن نہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یہ پیغام موجود ہے۔ یہ دوسرے نمبر پر پہلی مرتبہ جو اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے وہ یہ ہوتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو سنا دو کہ اللہ کیا ہے، اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان کرا دو۔ اس لیے کہ نبی اور رسول بنانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے، اللہ کی پہچان بندوں میں کرائی جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ تعارف پہلے دن آنا چاہیے، اور ہے وہ تعارف، تفصیلی تعارف موجود آتے ہو جیسا اتر رہا ہے تو اپنے درمیان آتے ہو جیسا اتر رہا ہے تو اپنے درمیان پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بنائے رکھنا، ورنہ یہ نیا دین جو تمہیں ملنے جا رہا ہے یہ بھی آہستہ آہستہ ایسے ہی بدل جائے گا جیسے پچھلے دین بدل گئے، یہ بھی مٹ جائے گا جیسے پچھلے دین مٹ گئے تھے۔ قیامت تک کے لیے یہ آخری دین دیا جا رہا ہے، اگر اس کو بچائے رکھنا ہے تو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رکھنا، اس کے پہلے دن یہ پہلے۔ اور ہمارا مذہب اسلام یہ وہ واحد مذہب ہے جس نے پڑھنے پڑھانے کو عبادت بنا دیا، تاکہ عابد، عبادت کرنے والے دھوکے میں مبتلا نہ رہیں، غرور میں مبتلا نہ ہوں، تاکہ عبادت کے شوقین جب ان کو یہ معلوم ہو کہ اس میں بھی ثواب ہے، یہ بھی عبادت کا کام ہے، تو زیادہ توجہ اس طرف کریں۔ جتنی نفلی عبادت ہے، دھیان سے سننا، فرض اور واجب کے علاوہ جتنی نفلی عبادتیں ہیں، ان تمام نفلی عبادتوں میں سب سے بہتر اور افضل پڑھنا پڑھانا عبادت ہے۔ کوئی نفل پڑھتا ہے، کوئی تسبیح پڑھتا ہے، کوئی اور عمل کرتا ہے، لیکن ان تمام نفلی کاموں میں سب سے بہتر اور افضل کام پڑھنا پڑھانا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فضل العلم خیر من فضل العباد، علم کی زیادتی، علم کو بڑھانے کی کوشش کرنا، یہ نفلی عبادتوں سے بہتر ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کا فتویٰ بھی ہے، طلب العلم افضل من صلاۃ النافلہ، علم کی تلاش، علم میں دوڑ دھوپ کرنا، کوشش کرنا، یہ نفل نماز سے بھی بہتر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں تو یہ بات اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آئے گی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ہیں جن کو صحابی کہتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، ان کو آپ نے فرمایا یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیة من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ۔ اے ابو ذر، تم صبح کو اپنے گھر سے نکلو، کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں، کسی مولانا اور میاں کے پاس پہنچو اور قرآن کی صرف ایک آیت سیکھ کر آؤ، ایک سورت نہیں، ایک پارہ نہیں، پورا قرآن نہیں، بلکہ قرآن کی ایک آیت تم نے سیکھ لی، چاہے 5 منٹ میں یا پورے دن میں، تو اے ابو ذر ایک آیت پر سیکھ لینا 100 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اسی حدیث میں آگے اضافہ ہے وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 1000 رَكْعَةً۔ اور اگر تم صبح کو نکلے اور محنت کر کے علم کا ایک پورا باب، ایک پورا مضمون سیکھ کر آ گئے، مثلا نماز کے مسائل سیکھ لیے، وضو کے مسائل سیکھ لیے، غسل کے مسائل سیکھ لیے، اس کو کہتے ہیں علم کا ایک باب، اگر یہ سیکھ کر آ گئے تو 1000 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ مقام ہمارے مذہب نے دیا ہے، سیکھنے سکھانے کا، پڑھنے پڑھانے کا، اس کو عبادت بنا دیا۔ ایک اور روایت میں تفصیل آتی ہے کہ ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گاؤں میں 2 آدمی ہیں جن کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور نہج بالکل الگ الگ ہے۔ فرمایا کیا ہے بھائی، کیا طریقہ ہوگا؟ اس نے عرض کیا کہ ایک ہمارے گاؤں میں عبادت کرنے والا آدمی ہے، بہت نماز پڑھتے ہیں، تسبیحات میں لگے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں، زیادہ وقت مسجد میں گزرتا ہے، جس کو ہم عابد کہیں، عبادت گزار کہیں، ایسا شخص ہے۔ اور دوسرا ایک آدمی ہے جو ضروری نماز پڑھتا ہے، یعنی فرض اور واجب، پھر اپنے حجرے میں چلا جاتا ہے، پڑھنے میں لگ جاتا ہے، کتاب کے مطالعے میں لگ جاتا ہے، کوئی دین کی بات سیکھنا آتا ہے تو اس کو سکھا دیتا ہے، جو ایک مولانا کا کام ہوتا ہے۔ وہ زیادہ نفلی عبادتوں میں نہیں لگتا، وہ زیادہ عبادتوں میں اور زیادہ تسبیحات میں نہیں لگتا، ضروری نماز پڑھتا ہے، اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں جا کر پھر مطالعے میں لگ جاتا ہے، کتاب دیکھنے میں لگ جاتا ہے۔ اب سوال سنو اس آنے والے کا، یہ 2 شخص ہیں، دونوں کا طریقہ زندگی بالکل الگ الگ ہے۔ ایہما افضل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں افضل کون ہے، بہتر کون ہے؟ ہماری نگاہ میں تو افضل وہ یہ جو گھڑی 4 رکعتوں میں پڑھ رہا ہے، جو عبادت کر رہا ہے، جو تسبیحات میں لگا ہوا ہے، دن بھر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، ہاتھ سے تسبیح گرتی ہی نہیں، ہم تو یہی سمجھیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب فرمایا، اور بات کو بڑا گھمایا، جواب کو تھوڑا سا گھمایا، سادہ انداز میں نہیں فرمایا کہ یہ بہتر ہے اور یہ ادنا ہے، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا فضل هذا العالم على هذا العابد كفضلي على ادناكم، بات کو لمبا کیا اور فرمایا اس مولانا صاحب کی فضیلت، جس کو تو حقیر سمجھ رہا ہے کہ صرف ضروری نمازیں پڑھتا ہے، واجب پڑھتا ہے اور اپنی کتاب میں لگ جاتا ہے، اس عالم کی فضیلت، اس عابد پر جس کو تو بڑا سمجھ کر میرے سامنے سوال کر رہا ہے، اس عالم کی، اس عابد پر فضیلت ایسی ہی ہے جیسے خود محمد رسول اللہ کی فضیلت تم میں سے ادنا ہے۔ کہاں رسول کا مقام، کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو گھما کر ارشاد فرمایا، اس عالم کی شان ایسی ہے جیسے قوم میں کوئی پیغمبر کی حیثیت ہے۔ یہ مقام ہمارے مذہب نے دیا ہے، پڑھنے پڑھانے کو، سیکھنے سکھانے کو، ان کے پڑھنے کو پڑھانے کو عبادت بنا دیا، ان کے پڑھنے اور پڑھانے کو صدقہ جاریہ بنا دیا۔ اس لیے ہماری نگاہوں میں ان مدرسوں میں پڑھنے والوں کی، پڑھانے والوں کی عظمت اور قدر ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ ہم تو صرف اس لیے محبت کریں کہ ان کے دلوں میں اللہ کا کلام موجود ہے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور تعلق حاصل ہے، ان کا ظاہر کیسا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے حوالے، ان کا اور اللہ کا اپنا معاملہ۔ ہم تو صرف اس لیے قدر کرتے ہیں
کہ یہ نبی کے جانشین ہے، نبی کی جگہ پر ہے۔ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہوتے ہیں قرآن کے اور حدیث کے فقہ کے ماہر ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ان کے جانشین۔ بات لمبی ہو جائے گی، کرایا 20 منٹ میں مجھے بات پوری کرنی ہے۔ اگر میں آپ کو تفصیل سے سناؤں تو آپ کو حیرانی ہوگی۔ یہ جو مدارس سے جڑے ہوئے ہیں، مکاتب سے جڑے ہوئے ہیں، جن کو ہم مولانا کہتے ہیں، حافظ کہتے ہیں، قاری کہتے ہیں، ان کا معاملہ ہمارے اور آپ کے مقابلے میں دوسرا معاملہ ہے، انوکھا معاملہ ہے۔ میں ایک آخری بات آپ کو سناؤں۔ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ اپنے جرم کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی خطاؤں کی وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ دوزخ میں چلے بھی گئے، میرے لفظوں کو سننا اچھی طرح، انشاءاللہ امید تو یہ ہے کہ یہ جائیں گے ہی نہیں۔ اور وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جائیں گے ہی نہیں، یہ بھی حدیث کی روشنی ہے۔ لیکن اگر فرض کر لو کسی کے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، حد سے پار ہو گئے ہو، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا نہ خواستہ وہ دوزخ میں چلا گیا، تو بھی جہنم کی آگ ان کو جلا نہیں پائے گی۔ یہ ان کا مقام ہے۔ میں کوئی جہنم کا دروگا نہیں ہوں، محافظ نہیں ہوں، ذمہ دار نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بات سنا رہا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار ما احترق۔ اس کے محدثین نے کئی مطلب بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے سینے میں قرآن اتار دے، حافظ بنا دے، قاری بنا دے، عالم بنا دے، تو دوزخ کی آگ اس کو جلا نہیں پائے گی۔ کیوں؟ شارحین نے اس کی وجہ بھی بیان کیا، اور وہی کہتے ہیں کہ جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے، بہت ہی ہیبتناک مقام ہے، اللہ کے سخت عذاب اس میں موجود ہیں، کوئی انکار کی گنجائش نہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ ایک مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، مخلوق ہے، اور قرآن شریف اللہ کی صفت ہے، خالق کی صفت ہے۔ اس مخلوق کو ہمت نہیں ہے کہ اللہ کی صفت یعنی کلام اللہ کو جلائے، اور اس ظرف کو، اس برتن کو جلائے جس میں یہ کلام اللہ رکھا ہو۔ اور یہ جو قرآن کا حافظ ہے، مولانا ہے، اس کے سینے میں اللہ کا کلام رکھا ہوا ہے، وہ کلام، وہ آگ اس کلام کو نہیں جلا سکتی۔ جب اس کلام کو نہیں جلا سکتی تو جس جسم میں یہ اللہ نے رکھ دیا، اللہ اس کی بھی حفاظت کرے۔ میں میواتی میں ایک مثال دیتا رہتا ہوں آپ کو۔ آپ لوگ جب اپنی بچی کی شادی کرتے ہیں تو تیاری کرتے ہیں، مہینوں پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ سنار کے یہاں سے آپ کان کی بالی بنوا کے لائے، سنار نے اس کو ڈیبیا میں کیا، پھر ایک پٹوا میں رکھا، آپ اس کو گھر لے کر آئے، آپ نے اپنی صندوق کے اندر تالا لگا کے اس کو رکھ دیا۔ اب گھر کے لوگ آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں تو نمائش کرتے ہیں، آپ دکھاتے ہیں ہم اپنی بیٹی کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یہ زیورات بنا رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ تو آپ کوئی مہمان آیا، آپ نے صندوق کھولی، اس بٹوے کو آپ نکالیں گے تو پہلے تو کپڑا اس پہ پھیریں گے بٹوے پہ، پھر چین کھول کے ڈبیا نکالیں گے، اس پہ بھی کپڑا پھیریں گے۔ حالانکہ یہ بٹوا اور یہ ڈبیا آٹھانے کی ہے۔ پھر اس ڈبیا کو کھولیں گے، اس میں سے وہ کان کی بالی نکالیں گے، اس پہ کپڑا پھیر کے جب دکھائیں یہ بنوایا ہم نے اپنی لالی میں، اپنی چھوری لیا بنوا رہے ہیں۔ غور کرو، اصل قیمتی چیز تو یہ کان کی بالی ہے، لیکن یہ کان کی بالی ڈبیا میں رکھ دی، ڈبیا بٹوے میں رکھ دیا۔ اس کان کی بالی کی وجہ سے وہ ڈبیا بھی قیمتی ہو گئی، اس کو بھی آپ تالوں میں رکھ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی کپڑا پھیر رہے ہیں۔ بالکل یہی مثال ہے کہ اصل قیمتی چیز تو اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام جس ڈبے میں چلا گیا وہ ڈبہ بھی قیمتی ہو گیا۔ اور ایک دوسری مثال دے رہا فقہ کے اعتبار سے، کوئی بھی کاغذ آپ اٹھا لیجیے، آپ کو اختیار ہے جیسے چاہیں آپ استعمال کریں، آپ اس کو نیچے بچھا کر کھانا کھا لیجیے، اس سے ہاتھ پوچھ لیجیے، ناک صاف کر لیجیے، کچھ اور کر لیجیے، آپ کو اختیار ہے۔
لیکن اگر اسی کاغذ پر کوئی حافظ صاحب، کوئی مولانا صاحب یا کوئی بچہ پڑھنے والا قرآن کی ایک آیت لکھ دے، پورا کاغذ خالی ہے، بس اوپر ایک آیت لکھ دی، تو اب یہ کاغذ عام کاغذ نہیں ہے. پوچھو ان علماء سے، اب اس کاغذ کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز ہے، جس سے آپ ریٹ بھی پوچھ سکتے، جس سے آپ ہاتھ بھی صاف کر سکتے، لیکن اس پر قرآن کی ایک آیت لکھ دی تو اس کی اتنی عظمت بڑھ گئی کہ مولانا لوگ کہتے ہیں کہ بغیر وضو کا اس کاغذ کو چھونا جائز نہیں ہے. کیا آپ قرآن کے کاغذ کو بغیر وضو چھو لیتے ہیں؟ کیوں نہیں چھو لیتے؟ وہی تو کاغذ ہے، وہ بس اس پر قرآن لکھا ہوا ہے. جب ایک بے جان چیز کی اتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے قرآن لکھے جانے سے، تو یہ انسان جو پہلے سے ہی اشرف المخلوقات ہے، پہلے سے ہی بہت بڑا ہے، اس کے سینے کی تختی پہ جب اللہ کا پورا قرآن لکھا جائے گا تو یہ کتنا عظیم ہو جائے گا، اس کی شان کتنی بڑھ جائے گی. لیکن کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں. ہمیں تو ان سے نفرت کرنے سے، چڑنے سے، ان کی اہمیت گرانے سے ہی فرصت نہیں، ہمیں تو الزام لگانے سے ہی فرصت نہیں. اس لیے اپنے دلوں کو صاف رکھو. آپ لوگ تو بس ان سے اس لیے محبت کرو کہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے وارث ہیں، اللہ کے کلام کی یہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اگر اللہ کو ان سے محبت نہ ہوتی تو اپنے کلام کی خدمت کا موقع ان کو نہ دیتا. بہت سادہ بات کہہ رہا ہوں لیکن بہت وزنی بات ہے. اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا. جانتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. پتا بھی اگر گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہی نہیں چاہ رہا ہے. جب اتنی چھوٹی حرکت و نقل اللہ کی منشا سے ہے، اللہ کی اجازت سے ہے، تو اتنا بڑا کام کہ اللہ کسی کو قرآن دے دے، وہ اس کو پڑھا رہا ہے، مدرسہ قائم کر رہا ہے، یہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو رہا ہے. اگر اللہ کو یہ بندہ ناپسند ہوتا تو اللہ اپنا کلام اس کے حوالے نہ کرتا. ہم اپنی مثال لے رہے ہیں، ہمیں کسی سے ناراضگی ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو ہمارے منہ سے پہلا بول یہ نکلتا ہے خبردار میرا نام لے لو، منہ اچھا رہے تو میرا نام مت لے. کہنا ہے کہ نا؟ اگر اللہ کو ان سے چڑ ہوتی، اللہ کو ان سے نفرت ہوتی تو اللہ بھی کہتے خبردار میرا نام کا ہاتھ لگا دیا، خبردار میرا نام لیا. لیکن اللہ توفیق دے رہا ہے نماز کی، روزے کی، تلاوت کی، بچوں کو پڑھانے کی. ان کے لیے تو بہت بڑا ذخیرہ تیار ہو رہا ہے. ان سے چڑ کر، نفرت کر کے، ان کی غیبتیں کر کے ہم اپنی آخرت کو بھاری نہ کریں. میں آپ کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ ان مدرسے والوں سے، ان مکتب والوں سے، ان مسجد میں بیٹھنے والوں سے سب سے پیار کرو، محبت کرو، اس لیے کہ نبی کے وارث. کیا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اگر آ جائیں تو آپ پیار نہیں کریں گے؟ کیا آپ ان سے گلے نہیں ملیں گے؟ کیا آپ شوق میں نہیں دوڑیں گے کہ ابوبکر آ گئے، حضرت عمر آ گئے، حضرت عثمان آ گئے؟ یہ بھی تو اللہ کے نبی کے وارث ہی ہیں. انہوں نے بھی تو نبی کی جگہ کو سنبھالا ہوا ہے، نبی کے مصلے کو سنبھالا ہوا ہے. ان کی بھی عظمت ایسی ہونی چاہیے، ان کا بھی پیار ہمارے دل میں ایسا ہی ہونا چاہیے. ان کا عمل ان کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ہماری نجات کے لیے، ہماری آخرت بننے کے لیے ان سے محبت کا. میں ایک حدیث سنا دوں، شاید وقت زیادہ ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے سوال کیا ای العمل افضل، بتاؤ کون سا عمل، کون سی نیکی بہتر ہے؟ تو ہر ایک صحابی نے اپنی سمجھ کے اعتبار سے جواب دیا. کسی نے کہا الصلاۃ، نماز سب سے افضل ہے. لیکن جس موقع پر اور جس پس منظر میں حضور سوال فرما رہے تھے اس کے لیے یہ جواب نہیں تھا. آپ فرمایا کوئی اور جواب دو. کسی نے کہا صاحب الجہاد فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جانا اور جہاد کرنا یہ سب سے افضل ہے. کسی نے کہا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا سب سے افضل ہے. بے شک یہ سب اچھے کام ہیں، کسی کا انکار نہیں، لیکن جس ماحول میں حضور علیہ السلام سوال فرما رہے ہیں اس سوال کا یہ جواب دو. جب سب تھک ہار گئے تو لوگوں کا اللہ نبی آپ ہی بیان کریں. سوال کیا ہے؟ سب سے بہتر، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ جب سب ہار گئے حضور فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا یہ سب سے اچھا عمل، صرف اللہ کے لیے. تو ان لوگوں سے اگر محبت ہوگی تو اللہ کے لیے ہی ہوگی. یہ قرآن کے عالم ہیں، بھائی مولانا صاحب ہیں، یہ دین کے خادم ہیں، مدرسے چلانے والے ہیں،
ان کی زندگی ان کے ساتھ، لیکن ہم اس پہ محبت کر رہے ہیں کہ اللہ کے کلام کی خلق دنیا میں بھی کرتے ہیں ہم۔ اگر کوئی آدمی بالکل نچلی ذات کا ہو، میں نام نہیں لینا چاہتا، بالکل نچلی ذات کا ہو جس کی تمہاری نظروں میں کوئی حیثیت نہیں، لیکن وہ پڑھ لکھ کر افسر بن جائے، اس کے یہاں 3 اسٹار 5 اسٹار لگ جائے، تو ابھی تم وقت قدر نہ کرو گے، کہے گا تو نچلی ذات کو پھلانو کہہ دے گا کیا؟ سلام کہو گے دور سے ہی۔ کیوں صاحب؟ پڑھ لکھ گئے، اس کے 3-4 اسٹار لگے، 5 اسٹار لگے، تم بھی ایسا کرو گے؟ ان کو بھی اسٹار لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی دینی اسٹار لگے ہوئے ہیں، ان کی بھی اہمیت بڑی ہوئی ہے۔ اس سے بڑی اہمیت کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ علم نبوت اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے نبوت ختم ہو گئی ہے، لیکن نبوت کے بعد جو سب سے اونچا مقام ہے وہ علم نبوت ہے، اور وہ چیز ان کے پاس نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مختصر سے وقت میں آپ کے لیے، اپنے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ان مدرسے والوں سے، ان مکتب والوں سے، دین کے خادموں سے محبت کرو، پیار کرو، اچھی نگاہوں سے ان کو دیکھو، کبھی ان کے اوپر تبصرہ مت، کبھی بری نگاہ سے مت دیکھو، غیبتیں مت کرو۔ اگر یہ گناہ بھی کر رہے ہیں تو ان کا معاملہ ان کا ساتھ۔ ایک اعتراض اور ہوتا ہے آپ لوگوں کو کہ صاحب یہ جماعت میں کیوں نہیں جاتے، یہ 3 دن کیوں نہیں لگاتے، یہ چلے کیوں نہیں لگاتے، یہ اعتراض بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے، جان سنیں، یہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس سے بھی افضل کر رہے ہیں۔ یہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ تبلیغ آپ کریں گے، چلے آپ لگائیں گے، 4 مہینے میں آپ جائیں گے، پھر اس 4 مہینے میں آپ روئیں گے، دھوئیں گے، اپنی کتنی دعائیں مانگیں گے، ان سب کے برابر اجر و ثواب ان کو ملے گا، بیٹھ ملے گا۔ اور میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں، تم لوگ جو منتخب احادیث پڑھتے ہو اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کو قرآن روک لے میری یاد سے اور میرے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جو قرآن میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اس کو ذکر کرنے کا، دعا مانگنے کا، دین کا اور کوئی کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، تو دنیا بھر میں جتنے عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے دربار میں مانگنے والے ہیں، کوئی غلاف کعبہ پکڑ کر مانگ رہا ہے، کوئی طواف میں مانگ رہا ہے، کوئی حج کے سفر میں مانگ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے میں ان سب سے بہتر جس کو دوں گا جو قرآن میں لگا ہوا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اتنی مرتبہ سنی ہوگی حدیث، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں لگا ہے۔ اس لیے ہر طرح سے اپنے دماغ کو اور دل کو صاف رکھو، بدگمان نہ رہو ان کے بارے میں، ان سے محبت کرو اور جتنا ہو سکے ان کی مدد کرو۔ اور مدد کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ان مکاتب اور مدارس کے حوالے کرو۔ سب سے بڑی مدد یہ ہے اپنے بچوں کو دے دو اور تمہارا فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ تو تمہارے ذمہ تھا اپنے بچوں کو پڑھانا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، تم نہیں کر سکتے، تمہاری نیابت کر رہے ہیں لوگ، ورنہ ہر ماں باپ کے اپنے ذمہ ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ تمہارا فرض ہے، لیکن شکر مناؤ کہ تمہارے کام کو یہ کر لیں، بھائی تم اپنے بچے ہمیں دے تو ہم پڑھا دیں، ہم ان کی تربیت کریں، ہم ان کے عقیدے بھی بنا دیں، ہم کو لائن پر لے آئیں گے، تمہارا کام یہ کر رہے ہیں، اور پھر ٹانگ کھینچائیں، پھر احسان فراموش۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، احسان مند ہونا چاہیے کہ تمہارا کام انہوں نے کر دیا، لیکن ہماری نہ سمجھی کی حد ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اپنے دلوں کو صاف رکھو، اداروں والوں سے محبت کرو، بچوں سے بھی محبت کرو، یہ اللہ کی افضل ترین مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام سننے والوں کو، سننے والیوں کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں کا حضرت مولانا کا بیان ہے، اس لیے میں نے تھوڑے وقت اپنی بات پوری کی ہے۔ اللہ سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔